اشفاق منظور آفیشیل میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جی گلگت بلتستان کے الیکشن کی۔ گلگت بلتستان میں ہونے والا جو الیکشن ہے جو کہ 24 سیٹوں پر لڑا جا رہا تھا، اس میں پیپلز پارٹی نے واضح اکثریت حاصل کر لی ہے، جس میں 10 سیٹیں جو ہے وہ تقریباً پیپلز پارٹی نے جیت لی ہیں۔ اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو پارٹی ہے وہ مسلم PMLN ہے، جس نے 6 سیٹیں جیت لی ہیں۔ یہ مکمل نتائج ہیں اس کے۔ 24 حلقہ میں الیکشن ہو رہے تھے اور 7 امیدوار جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ جو آزاد ہوئے ہیں، اور ایک امیدوار MWN مجلس وحدت المسلمین نے جیتی ہے۔ یہ اب تک کے جو نتائج ہیں یہ غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج ہیں۔ اس میں جو واضح اکثریت ہے وہ پیپلز پارٹی نے جیت لی ہے۔ ایسے ہی ہوگا کہ اب یہاں پر کوalition گورنمنٹ بنائی جائے گی۔ یہ 2026 کے الیکشن ہے جو کہ ہر 5 سال بعد ہوتے ہیں۔ تو اب کے الیکشن کے اب تک کی تفصیلات کے مطابق جو ہے وہ GB جو ہے گلگت بلتستان، جس کی 3 ڈویژن اور 10 اضلاع میں الیکشن ہو رہے تھے، اس میں جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ واضح اکثریت سے جیت چکی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنا کون سا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ لے کے آتی ہے۔ GB وہاں پر اب جو اپوزیشن کا رد عمل ہے وہ بھی آ چکا ہے کہ اپوزیشن کہتی ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ اب جو 7 امیدوار آزاد جیتے ہیں اس میں کچھ تو PTI کے حمایت یافتہ ہے، کیونکہ PTI جو ہے وہ اس کو گلگت بلتستان میں جو بین کر دیا تھا، تو انہوں نے اپنے انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ اپنے امیدوار میدان میں لائے تھے۔ تو جو ان کے حمایت یافتہ انڈیپینڈنٹ ہے اس میں اب 7 امیدوار جیتے ہیں، اس میں کتنے PTI کے حمایت یافتہ ہے اور کتنے خود سے آزاد امیدوار ہیں جیتے ہیں، اس کا ابھی تعین ہونا باقی ہے۔ باقی جو سیٹیں ہیں وہ بالکل کلیئر ہو چکی ہیں کہ 10 سیٹیں جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی ہیں، 6 سیٹیں PMLN کی ہیں اور 1 سیٹ MWM، اور 7 جو انڈیپینڈنٹ ہیں وہ PTI کے انڈیپینڈنٹ ہیں یا وہ خود سے آزاد امیدوار ہیں۔ یہ ابھی تعین ہونا باقی ہے۔ بہرحال PTI کا موقف وہی ہے کہ جی یہاں پر دھاندلی ہوئی ہے، لیکن میں یہاں پر آپ کو بات بتاتا چلوں کہ یہ دھاندلی کا جو سلسلہ ہے یہ تو ظاہری بات ہے کہ ہماری جو ہارنے والی جماعت ہوتی ہے، جب وہ ہارتی ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی، جب وہ جیتی ہے تو پھر دھاندلی نہیں ہوتی۔ یہی ابھی تک PTI کا بھی یہی موقف ہے کہ یہاں پر دھاندلی ہوئی ہے۔ دھاندلی تو ظاہری بات ہے کہ، لیکن ایک بار اور آپ کو یہاں پر بتاتا چلوں کہ یہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر، ان کے الیکشن جو ہوتے ہیں وہی پارٹی جیتی ہے جو گورنمنٹ میں ہوتی ہے۔ ابھی گورنمنٹ میں 2 پارٹیاں ہیں، ایک پیپلز پارٹی اور دوسری PMLN۔ تو یہی توقع تھی اور بالکل توقع کے عین توقع کے مطابق ہی جو ہیں وہ نتائج بھی آئے ہیں کہ یہاں پر پیپلز پارٹی نے میدان مار لیا ہے اور نون لیگ جو ہے وہ دوسرے نمبر پر ہے۔ تو یہاں پر اکثر یہی دیکھا جاتا ہے، اور اگر ہم کشمیر پر بھی دیکھیں، کشمیر جو ہے کشمیر میں بھی بالکل ایسے ہوتا ہے کہ جو گورنمنٹ جو ہوتی ہے اقتدار میں ہوتی ہے تو کشمیری اسی کو ووٹ دیتے ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ فنڈز وغیرہ کا مسئلہ ہوتا ہے کہ جب دوسری جماعتیں جو ہیں پھر وہ جب وہ الیکشن جیتی ہیں تو ان کو فنڈز جو ہیں وہ اچھے طریقے سے نہیں ملتے۔ لیکن یہاں پر ہمیشہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ جو بھی گورنمنٹ جو مرکز میں اسلام آباد میں گورنمنٹ کر رہی ہوتی ہے وہ ہی گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ گلگت بلتستان میں گورنمنٹ بناتی ہے۔ تو اسی طرح ادھر بھی ایسی ہو رہا ہے کہ مرکز میں ہم دیکھتے ہیں کہ صدر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا ہے اور وزیر اعظم جو ہے وہ مسلم لیگ نون کا ہے۔ تو یہاں پر گلگت بلتستان میں بھی ایسے ہوا ہے کہ جو سب سے زیادہ سیٹیں حاصل کی ہے وہ پیپلز پارٹی نے حاصل کی ہے اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ دوسرے نمبر پر ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں جی کہ کشمیر کی صورتحال کی جو کہ کافی کشیدہ ہو گئی ہے۔ کشمیر کا آپ کو پتہ ہے کہ کشمیر میں جو آج کا حالات ہے وہ کافی کشیدہ ہے۔ کشمیر میں جو جولائی میں الیکشن ہو رہے ہیں، لیکن الیکشن سے پہلے کشمیری جو ہیں وہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں۔ حق کے لیے آواز اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ جی وہاں پر ایک ایکشن کمیٹی ہے جو آج سے 3 سال پہلے، عوامی ایکشن کمیٹی جو کہ اب بین ہو گئی ہے، لیکن آج سے 3 سال پہلے جو ہے وہ بنی تھی۔ اس وقت اس کے جو تھے وہ آواز جو تھی ان کے وہ بہت کم لوگ تھے، لیکن اب وہ ایک بہت بڑی تحریک بن گئی ہے۔ لیکن انہوں نے جو اپنے مطالبات پیش کیے تھے ان میں سے بہت سارے مطالبات جو ہے وہ گورنمنٹ نے مان لیے، لیکن 1-2 مطالبات ایسے ہیں جو کہ گورنمنٹ ویسے ان کو بھی گورنمنٹ نے کافی حد تک مان لیا تھا، جیسے مہاجرین کی سیٹیں، مہاجرین کی 12 سیٹیں
جس کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو مکمل طور پر ختم کیا جائے۔ اب یہ مہاجرین کون ہے؟ یہ مہاجرین وہی ہے جب 1947 میں کشمیر پاکستان کا حصہ بنا تھا، تو وہاں پر جو مقبوضہ کشمیر جو انڈیا کے قبضے میں چلا گیا تھا، اس کشمیر کے جو مہاجرین ہیں وہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں آباد ہو گئے تھے۔ ان کی جو 12 سیٹیں ہیں وہ آئین کے تحت ان کو ملی ہوئی ہیں۔ تو کشمیر کی سپریم کورٹ نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ جو یہ آئینی مسئلہ ہے اور اس کو اسمبلی میں ہی حل کیا جائے۔ لیکن عوامی ایکشن کمیٹی جو کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آج سے 3 سال پہلے ہمارے وجود میں آئی تھی، وہ عوامی ایکشن کمیٹی یہ چاہتی ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ سڑکوں پر ہو، اور یہ جو 12 سیٹیں مہاجرین کی 12 سیٹیں ہیں ان کو ختم کیا جائے۔ لیکن یہ چونکہ ایک ظاہری بات ہے کہ ایک آئینی مسئلہ ہے، اور آزاد کشمیر کی سپریم کورٹ نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ یہ اس کو اسمبلی میں حل کیا جائے، نہ کہ یہ سڑکوں پر حل کیا جائے۔ لیکن عوامی ایکشن کمیٹی جو کہ اب بین ہو چکی ہے، ان کا وہ ان مطالبات کو لے کر سڑکوں پہ ہے۔ تو ان کے مطالبات جو ہیں وہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ انہوں نے اپنے جو مطالبات پیش کیے تھے، ان مطالبات میں تعلیم، صحت، روڈ وغیرہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بجلی، سستی بجلی، اور اس کھانے پینے کے اشیاء میں سبسڈی، تو اس طرح کی جو باتیں تھیں۔ جیسے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہاں پر بجلی کا جو یونٹ ہے وہ 3 روپے یونٹ ان کو مل رہا ہے، اور اس طرح آٹے کی قیمت جو ہے وہ بہت کم ہے، یہاں تک کہ غالباً 2000 یا اس کے راؤنڈ بورڈ ان کو آٹا مل رہا ہے 2000 روپے من۔ اور اس طرح باقی جو ہے وہ ان کے مطالبات میں کچھ یہ بھی 1-2 مطالبات یہ بھی شامل تھے کہ جو ہے وہ مراعات جو ہیں، یعنی جو گورنمنٹ یا حکومتی اراکین ہیں یا گورنمنٹ کے ملازمین وغیرہ، ان کی مراعات جو ہیں وہ کم کی جائے۔ تو گورنمنٹ نے یہ بھی مطالبہ ان کا مان لیا تھا اور اپنے مراعات میں کمی بھی کر دی تھی۔ لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ کشمیری عوامی ایکشن کمیٹی کشمیر کی جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر سڑکوں پر ہے، جس کی وجہ سے کشمیر میں حالات جو ہے وہ کشیدہ ہے۔ اور یہاں تک کہ یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ شاید کہیں پر وہ فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا ہے، جس میں کچھ جو لوگ ہیں وہ شہید بھی ہوئے ہیں، ادھر یعنی کہ قومی ادارے یعنی پولیس رینجر اور آرمی کے بھی کچھ لوگ شہید ہوئے ہیں، اور سویلن بھی اس میں کچھ لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں۔ تو یہ گورنمنٹ کا موقف یہ ہے کہ یہ لوگ ایسے شرپ پسند عناصر ہیں جو کہ کشمیر میں امن و امان کو جو ہے وہ بحال نہیں رکھنا چاہتے۔ لیکن بات یہ ہے کہ کہ یہاں پر جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ نے اس کو شروع دن سے ہی بالکل ایک نارمل کے طور پر ہینڈل کیا تھا، یعنی کہ اس کو ہینڈل کرنے میں مس انڈرسٹینڈنگ کی گئی تھی۔ پاکستان میں اکثر ایسے ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی جو مسئلہ ہوتا ہے، جب وہ سر اٹھانے لگتا ہے تو اس پر جب وہ چھوٹا مسئلہ تھا تو اس پر کوئی توجہ نہیں دی جاتی، لیکن جب وہ مسئلہ پہاڑ بن جاتا ہے تو پھر اس پر ایکشن ہوتا ہے۔ تو یہاں پر کشمیر میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا کہ یہ عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے اس کو شروع دن سے بہت زیادہ ڈیل دی گئی تھی، جس کی وجہ سے اب یہ بہت بڑا مسئلہ بن کر سامنے آ رہا ہے۔ تو بہرحال میری دونوں سائڈوں سے ریکویسٹ ہے جی کہ امن و امان جو ہے وہ اس کو برقرار رکھے اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دے، کیونکہ یہ پاکستان کی بہت بدنامی ہے اس سے۔ اس کے بعد ہم ایک انٹرنیشنل نیوز شامل کرتے ہیں، جس میں جی ایران نے ایک مرتبہ پھر اسرائیل پر حملہ کر دیا ہے، جو کہ ایران کا موقف یہ ہے، حملہ کرنے کے پیچھے ایران کا موقف یہ ہے کہ جنگ بندی جو ہوئی تھی وہ مکمل جنگ بندی ہوئی تھی، جس میں لبنان پر اسرائیل کی جو حملے جاری تھے اس کو بھی روکا جانا تھا، جو کہ ابھی تک نہیں رکے تھے۔ تو اس کو بنیاد بناتے ہوئے ایران نے جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر اسرائیل پر حملہ کر دیا ہے۔ اب یہ دیکھتا ہے کہ یہ حملہ جو ہے یہ اس کا اثر کیا پڑتا ہے، کیا ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ جو دوسرے ممالک ہیں ان کو پھر ایک مرتبہ پیٹرول پرائسز میں جو ہے وہ قیمتیں جو ہیں وہ ہائی ہو جاتی ہیں ان ملکوں میں، یا اسٹاک ایکسچینجز یا دوسرے کاروبار جو ہیں جو ابھی جنگ بندی کے بعد پھر تھوڑا سا فلورش یعنی کہ نشوونما پانا شروع ہوئے تھے، وہ ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ مسئلے مسائل کا دوچار ہوتے ہیں۔ تو میری دعا ہے جی کہ یہ جو جنگ بند ہو، اور میرے خیال سے ہر آدمی جو ہے وہ امن چاہتا ہے، تو ہر ملک جو ہے وہ امن چاہتا ہے، اس لیے اسرائیل کو بھی چاہیے کہ وہ لبنان کی جنگ بند کرے اور اس خطے کو جنگ میں نہ دھکیلے،
کیونکہ اس کے جو نتائج ہیں وہ بہت خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ ابھی ہر طرف سے یہ واضح آ رہی ہے کہ یہ جو جنگ بندی ہے یہ بہت ضروری ہے۔ امریکہ نے بھی ایران کے ساتھ جو معاہدہ کر رہا تھا کہ جو 2 ماہ کی جنگ بندی کا، یہ بھی اسی تناظر میں تھا کہ ظاہر بات ہے کہ اس خطے کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ یہاں پر امن و امان ہو، اور جو ریلیشن ہے ممالک کے ایک دوسرے کے ساتھ وہ اچھے ہونے چاہیے۔ ظاہر بات ہے یہ سارے ممالک جو ہے یہ ایک دوسرے کے ہمسائے، ایک ملک کی جنگ کا اثر جو ہے وہ پورے خطے پر پڑتا ہے۔ تو اب یہ ایران اسرائیل کے دوبارہ جنگ سے اب اس خطے پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ اس کے ساتھ ہی جی مجھے اشفاق منظور کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے اشفاق منظور آفیشیل۔